عید منائی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ پورا ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ مسجدوں اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ جموں کشمیر اور لداخ میں مسجدوں اور عیدگاہوں میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ مسجدوں اور عیدگاہوں میں نماز ادا کرنے والوں کی بھاری بھیڑ امڑی۔ دیش دنیا میں امان، بھائی چارے اور خوشحالی کی دعا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان بھائیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ادھر درگاہ حضرت بل میں بھی عید کی نماز ادا کی گئی۔ یہاں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے عید کی نماز ادا کی۔ جموں عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ بڑی تعداد میں مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوئے اور نماز ادا کی۔ انہوں نے شانتی، سمردھی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی۔ نیوز 18 JKLH نے لوگوں سے اس موقع پر بات کی۔ مقدس رمضان مہینے کے بعد آج عید کی نماز جو ہے جموں کے عیدگاہ میں ادا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی گئی ہے کہ سب جو ہے شانتی ہو اور جموں کشمیر کا وکاس ہو، خوشحالی یہاں پہ آئے۔ بہت سے عقیدت مند ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کتنا مقدس رمضان مہینے کے بعد جب عید آئی ہے کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے سب؟ السلام علیکم۔ پہلے ہماری طرف سے اہل اسلام دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور جو ہمارے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی ہمارے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ آج جو یہ عید الفطر بڑی جوش خروش سے منائی جا رہی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس ریاست یا اس UT میں یا ہمارے ملک کو امن امان، بس بھائی چارہ قائم اور دائم رہے۔ یہی ہماری اللہ تعالیٰ سے آج یہ دعا کی ہے کہ خاص طر اپنے ملک کے لیے اور خاص طر ہمارے ریاست کے لیے کہ ہمارے ملک میں امن بھائی چارہ قائم رہے۔ نوراتری فیسٹیول اور عید جو ہے اکٹھے آئی ہیں، یہ کیا ایک خدا کا، بھگوان کا میسج ہے عوام کو؟ یہ اچھی بات ہے، ایک ساتھ آ گیا ہے، اب اس کو ہم انشاءاللہ ایک ساتھ منائیں گے۔ آپ کیسے منانے والے ہیں؟ اور آج جس طرح سے دونوں تہوار اکٹھے آئے ہیں، بڑی بات سر، نوراترے بھی اور عید رمضان المبارک بھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اوپر والے نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی ہم میں اس میں فرق نہیں ہے۔ اگر آپ روزے رکھ رہے ہو تو ہمارے بھائی، ہمارے ہندو بھائی جو نوراترے بھی رکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ کیسے عید منائیں گی؟ عید میں جھولے اس بار لگے نہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ورک تھا، اور سارے دعائیں مانگیں گے اور سیویاں کھائیں گے اور عید کو خوشی خوشی منائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے اور غریبوں میں ڈونیٹ کریں گے۔ آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم دن ہے۔ اگر کوئی بھی کسی سے گلا شکوہ ہو، آج کے دن ہم ان سے گلے لگا کے ان کا سواگت کرتے ہیں اور ان سے ویلکم کرتے ہیں۔ تو تمام جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی، مسلمان، سکھ، عیسائی آج خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگیں گے، ان کو مٹھائی کھلائیں گے، وہ ہمیں کھلائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس عید پر، کیونکہ میڈیا کا بہت اہم رول رہتا ہے ہر جگہ پہ۔ میں اپنی طرف سے پورے اہل اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ ہی میں وزیر اعظم ہند شری نریندر مودی جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آنریبل ہوم منسٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ہے آج عید بھی منا رہے ہیں اور نوراتری کا فیسٹیول بھی منا رہے ہیں۔ عید کی نماز جو ہے عیدگاہ جموں میں ادا کی گئی ہے اور پورے دیش میں سب لوگوں کو جو ہے یہ امن اور امان کی اور بھائی چارے کی جو ہے ایک سندیش یہاں سے دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین آشو کے ساتھ راجد وید، نیوز 18 جموں۔ گرینڈ مفتی جامع مسجد جموں عنایت القاسمی نے کہا کہ جموں کے لوگوں نے ہمیشہ بھائی چارے اور سدبھاؤ کی مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے رب سے گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنے کی دعا کی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے سماج کو؟ سب سے پہلے ہم سارے لوگوں کو عید کی خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دنیا کے تمام انسانوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے تہواروں کے موقع پر عید ہو یا ہولی ہو یا دیوالی ہو، جیسے ان موقعوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ہم ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔
दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ मिजाज होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब होते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन न बने, एक दूसरे के टांगे काटने वाले न बन जाए, बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाए। अगर जहाँ पर हमारे जिस भाई की कोई मदद की ज़रूरत हो वो मदद करेंगे, और मदद के अलावा भी एक दूसरे का खैर खैरियत मालूम करते रहना चाहिए। हमारा पड़ोसी कोई भी हो, हमें उसकी खैर खैरियत मालूम करनी चाहिए, उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ये हमारी तरफ से पूरे दुनिया के इंसानों को ये पैगाम हमेशा रहता है और रहेगा कि हम एक दूसरे के प्यार मोहब्बत के साथ और सुकून के साथ आफियत के साथ ज़िंदगी। साहब, इस दफ़ा ईद और नवरात्रि फेस्टिवल इकट्ठे आए हैं, आपको लगता है कि मैसेज हमेशा से, चाहे इस दुनिया से या ऊपर की दुनिया से, हमेशा प्यार मोहब्बत का ही दिया गया? यकीनी तौर पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ख़ास तौर पर मैं जम्मू की बात करूँगा तो हम जम्मू के अंदर देखते हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी का जो भी कोई त्यौहार आ जाता है, दूसरी कम्युनिटी वाले उनका ज़रूर साथ देते हैं, जिस भी तरीके से हो, पानी के एतबार से हो, मिठाई के एतबार से हो, या किसी और चीज़ के एतबार से हो। तो ये पैगाम होता है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ जीने का, और शुरू से चला हुआ आ रहा है। हम आइंदा भी उम्मीद करेंगे हर जगह पर, और ख़ास तौर पर जम्मू के अंदर हम उम्मीद करेंगे इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ जीते रहेंगे। तो जम्मू एक प्यार मोहब्बत की हमेशा से मिसाल पेश करता आया है, और वही जो मिसाल है हमेशा दुनिया के लिए बनी रहे, इस बात की आज दुआ की गई है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे